کے نام سے ظاہر ہے کہ ٹورز اینڈ بایوگرافیز. تو بایوگرافی کے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نثار صاحب. نثار صاحب آپ کو اپنی زندگی کی بایوگرافی بتائیں گے کہ ان کی زندگی کیسے گزری, کتنی مشکلات کتنی آسانیاں ان کی زندگی سے گزری, جو کہ پچھلے کچھ سالوں سے گلف کی ان کنٹریز میں الگ الگ کنٹریز میں کام کر چکے ہیں اپنا روزگار کے سلسلے میں. یہاں پہ تقریباً آدھی زندگی ان کی گلف میں گزر چکی ہے. تو سب سے پہلے السلام علیکم کہ شروع سے کے بارے میں بتائیے. میں تو ایک مڈل کلاس سے آیا ہوں اور الحمدللہ ایک مسلم پریوار سے ہوں. ماشاء اللہ. اور میرے پورا جو قصبہ ہے وہ یو پی سے ہے. اصل میں یو پی مراد آباد سے. ہم پیدا جو ہوئے بامبے میں ہوئے. اچھا جی. اور ہمارا جو بچپن ہے وہ بہت غریبی میں گزرا ہے. اچھا بہت مشکلات سے گزرا ہے. اچھا. پہلے تو والد جو تھے وہ ابو دبئی میں آئے تھے. اچھا وہاں پر سے دھوکہ کھائے. خود ہمارے خاص رشتہ داروں نے دھوکہ دیے. اچھا اور اس کے بعد میں ایک دم عین موقع پر موت کے وقت ان کو چھوڑ کے چلے گئے. ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے اور ان کو چھوڑے اور چلے گئے. اس کے بعد میں جو تکلیف سے گزری ہے لائف تو تکلیفوں سے ہی گزری ہے. اب تک تکلیف ہے. یعنی کہ بچپن لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب ذرا سہم گئے اور کچھ نہیں. باقی تو تکلیفیں تو ویسی ہے. تو آپ خاندان میں اکیلے ہی تھے, آپ کی اور بھی بہن بھائی؟ جی ہم 5 بہن بھائی ہیں. اچھا. ہمارے 5 بہن بھائی میں ایک بہن بڑی ہے اور میں ایک بھائی اکیلا. بس باقی کا سب تینوں کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے اپنی تعلیم کیسے حاصل کی اور کہاں تک آپ پڑھ سکے؟ میں ایس ایس سی تک پڑھا ہوں انگلش میڈیم سے بامبے میں. اچھا. وہاں اسکول میں کے جے کھلانی ہائی اسکول میں پڑھا ہوں میں. اچھا. ماہم ایریا کا نام ہے. اس کے بعد پھر آپ نے انڈیا میں کچھ کام وام کیا یا ڈائریکٹ آپ ادھر آ؟ جی نہیں, انڈیا میں تو کام کیا ہوں میں. انڈیا میں الحمدللہ ہر کام سیکھا میں. اور ہر جو یہ رہتا ہے جو بھی مستری ہے جو بھی کام کرنے والا اس کے ہاتھ کے نیچے کام کیا ہوں میں. ہر ٹیکنیک کا کام کیا ہوں میں. ٹیکنیکل کام ہے یا پھر لیبر کا کام ہے, ہر کام میں اپنے ہاتھوں سے کیا ہوں. ماشاء اللہ. اچھا, ایک بار آپ سے بات ہوئی تھی, آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے بالی ووڈ میں بھی کام کیا ہے چائلڈ آرٹسٹ کے طور پہ. جی. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے پلیز. میں کچھ 8 برس کا تھا. اچھا. جبھی ہمارے گھر پر ایک جو سپلائر ہے جو بالی ووڈ میں بچے سپلائی کرتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے, وہ آ کے ہمارے امی سے ملے تھے کہ بھائی آپ کے بچے ہیں کام کریں گے کیا پکچروں میں. تو وہاں پر ایسا غریبی تھی تو ہماری امی نے الاؤ کیے کہ بھائی جاؤ کام کر لو تو تھوڑے پیسے آ جائیں گے. وہ حساب سے پرانی پکچروں میں کام کیا چھوٹے بچپن میں. اچھا, تقریباً کتنی پکچرز میں کام کیا آپ نے؟ کچھ 8 پکچروں میں کام کیا. 8 فلموں میں. تو اس کے بعد جب آپ جوان ہوئے اس کے بعد کوئی آفر نہیں آئی آپ کو؟ نہیں کوئی آفر نہیں. ہم نے خود نے چھوڑ دیے, لائن ہی چھوڑ دی, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ لائن صحیح نہیں ہے اسلام کے لیے, یہ لائن غلط ہے, اس لیے ہم نے چھوڑ دی. تو اس کے بعد آپ کو ادھر گلف کنٹریز میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہاں پر میرے کو 13 سال ہو گئے. 14 سال سے چل رہا ہے. سب سے پہلے آپ کس ملک میں گئے تھے؟ سب سے پہلے تو ایسا ہے کہ میں اس میں بھی گیا ہوں, میں ٹریولنگ ویزا پہ بھی گیا ہوں. پاکستان گیا ہوں, سنگاپور گیا ہوں, پھر یہاں پر ہانگ کانگ گیا ہوں. وہ ٹریولنگ ویزا پہ جیسا کہ ایک بزنس ویزا. ایک ہفتے کے لیے رہتا تھا, 6 دن کے لیے وزٹ. تو
اچھا ابھی آپ سے ایک سوال ہے کہ ادھر سعودی عرب میں آپ موجود ہیں، 13 سال سے گلف کی الگ الگ کنٹریز میں آپ نے کام کیا ہے، یہاں پہ آپ کیا کام کرتے ہیں سعودی عرب میں؟ یہاں میں ہاؤس ڈرائیونگ کرتا ہوں، گاڑی چلاتا ہوں گھر کی۔ اچھا تو کیا ایکسپیرینس آپ کا کیا رہا، ہمارے ساتھ کچھ شیئر کریں۔ ایکسپیرینس ایسا ہے کہ مطلب اچھے اپنا ہمارے اوپر ہے، اگر ہم اچھے ہیں تو سامنے والا اچھا ہے، اچھا اگر ہم خراب ہے تو سامنے والا خراب ہے، ہماری زبان کے اوپر ہے۔ ہم اگر کسی کو اچھے سے اور تمیز سے بات کریں گے، سامنے والا تمیز سے بات کرے گا، اگر آپ گالی دے کے بات کریں گے تو وہ گالی دے گا، ایسا ہے۔ یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہے۔ جی ویسا ہے، ویسا ہے۔ تو آپ کیا لوگوں کو کیا میسج دیں گے جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں، یعنی ہاؤس ڈرائیونگ میں؟ تو کیا وہ آ سکتے ہیں ادھر، ٹھیک ہے کام، یا کوئی اور کام دیکھیں کچھ؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کام تو ہے، کام کی جگہ پہ کام کو دیکھا جاتا ہے۔ اپنا پروفیشن جو ہے، پروفیشن میرا ڈرائیونگ ہے، میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو میرے کو ڈرائیونگ میں آنا ہے۔ جیسا لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں میں سب کچھ چھوڑ کے میں ڈرائیونگ میں آ جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ میں اگر ڈرائیور ہوں تو ڈرائیور میں آؤں، صحیح بات۔ اور اگر آپ کو انڈیا میں کچھ تکلیف ہے یا کہیں بھی آپ کو جہاں رہ رہے ہو وہاں آپ کو تکلیف ہے تو آپ آ سکتے ہو ڈرائیونگ میں۔ لیکن آپ جو جاب کر رہے ہو اور وہ جو چھوڑ کے آپ آ جائیں گے کہ نہیں ڈرائیونگ اچھا ہوگا، یہ ہے، وہ غلط ہے، اپنے آپ پر ڈیپینڈ ہے۔ اچھا تو اگلا میرا سوال یہ ہے کہ ادھر سعودی عرب میں رہ کے آپ نے آج تک کیا کچھ کیا ہے؟ تقریباً جتنی آپ کی جاب ہو گئی ہے یہاں پہ، جی 13 سال تقریباً آپ نے یہاں پہ کام کیا ہے، آپ نے کیا کچھ کیا اپنے لیے، یعنی اپنے فیوچر کے لیے، بچوں کے لیے کچھ بتائیں۔ ایسا ہے کہ میں نے اگر چاہا تو بہت کچھ سوچا تو بہت کچھ تھا، لیکن جو جہاں تک کہ کمائی ہے، جو ڈرائیور کی ایک کمائی ہوتی ہے، وہ جو اس کے حساب سے میں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت کچھ کیا۔ میں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا، خود کا گھر ہے میرا انڈیا میں، میں نے انڈیا میں گھر بنایا، اور کار بھی لیا تھا۔ ایسا ہے کہ کار بھی لیا تھا، لیکن کار ایسا ہوا کہ کار کو میرے کو کام نکلا بہت، کام میں میرے بزی رہ گیا، تو گھر کا کام ہی نکلا تھا، گھر کے کام میں ہی بزی رہ گیا تو کار نہیں چلا پایا، تو کار کو میں نے ڈرائیور کو دیا۔ ڈرائیور کے حساب سے میں نے پھر ای ایم آئی 1-2 جمپ ہو گیا، ای ایم آئی نہیں بھر سکے، تو آ کے وہ فائنینسر گاڑی کار لے کر چلا گیا اٹھا کے کہ ای ایم آئی جمپ ہو گیا اس لیے، اور گاڑی چلے گئی۔ اس کے بعد میں 3-4 سال بعد میں وہ میرے اوپر کیس کر رہا ہے، اور وہ گاڑی کو لے کے جا کے بیچ بھی دیا اس نے دوسرے کو، وہ گاڑی میرے سے فائنینس سے اٹھا لیا اور دوسرے کو بیچ دیا، اور اس نے میرے اوپر کیس کر دیا ہے کہ میرے کو ابھی 3.5 لاکھ بھرو تو میں شیورٹی تمہاری ہٹاتا ہوں۔ اب وہ بیچ دیا تو پھر کیا حساب سے شیورٹی ہماری ہوتی ہے، دوسرے کے چپ پر چلی گئی نا وہ حساب سے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں نے تو اپنا گھر تو ایسا بنا لیا۔ اچھا تو ہمارا آپ سے آخری کوسچن ہے، لاسٹ سوال یہ ہے کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو جو ادھر گلف میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ادھر آ جائیں، یہاں پہ ٹھیک ہے، یا انڈیا پاکستان میں ٹھیک ہے، بنگلہ دیش میں، جو بھی ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی، ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ ایسا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، اپنے دیش میں رہو تو ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں رہو، لیکن ایک حساب سے اگر جانا ہے، فیوچر کو سنوارنا ہے آپ کو کہیں پر، تو اچھی کنٹریوں میں جاؤ۔ سعودی عرب میں آئے وہ غم نہیں ہے، سعودی عرب میں بھی ماشاءاللہ سے اچھا خاصا ہے، یہ ہے فیوچر ہے۔ یہاں پر آؤ تو ایسا ہے کہ 5 وقت کی نمازی بن جاؤ۔ مین بات یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنا، مسلمان ہے تو آپ 5 وقت نماز پڑھو۔ آپ سعودی عرب آؤ، آپ حج عمرہ کرو، یہ بھی فائدہ ہے، اور دوسرا آپ کام بھی کر سکتے ہو، مین یہ ہے۔ صحیح بات۔ چلو بہت شکریہ نثار بھائی، اللہ آپ کو مزید توفیق دے۔